بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ایمان، ہماری اس مختصر سی تقریر میں یہ کوشش رہے گی کہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک چند مطالب واقعہ مباہلہ سے بیان کیے جائیں. واقعہ مباہلہ ان واقعات میں سے ہے جس کی نص قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ واقعہ مشہور و معروف ہے، لہٰذا اس مختصر سی تقریر میں اسے بیان کرنا ضروری نہیں ہے. عزیزان ایمان، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے رسول، وہ لوگ علم و معرفت کے آ جانے کے بعد بھی اگر حق کو قبول نہ کریں، جھٹلا دیں، تکذیب کر دیں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بس اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ ہم اپنے اپنے فرزندوں کو لے آئیں گے، ونساءنا ونساءکم، اپنی اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، وانفسنا وانفسکم، اور اپنے اپنے نفوس کو لے آئیں گے، ثم نبتہل، بس پھر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں گے. یہ بہت ہی عظیم واقعہ ہے، اس سے بہت سارے مطالب حاصل ہو سکتے ہیں. چند مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا مطلب جو اس واقعے سے نکلتا ہے وہ یہ ہے، حقانیت اسلام، صداقت اسلام مسیحیوں پر. یعنی جیسے یہ مباہلہ شروع ہوا تو جو مسیحی علماء تھے انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مباہلے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہیں. جیسے ان لوگوں نے انکار کیا، دین اسلام کی حقانیت تمام لوگوں پر ثابت ہو گئی، دین اسلام کی صداقت تمام لوگوں پر ثابت ہو گئی کہ ہاں یہ دین حق ہے، ہاں یہ خداوند متعال کا سچا دین ہے، ہاں رسول خدا خداوند متعال کے سچے رسول ہیں جو ہماری ہدایت و تبلیغ کے لیے بھیجے گئے ہیں. جو دوسرا نتیجہ، جو دوسرا مطلب اس واقعے سے ماخوذ ہوتا ہے وہ انسان اگر چاہے تو ہدایت کو قبول کرتا ہے، اگر نہ چاہے تو قبول نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے جتنے بھی دلائل پیش کیے جائیں، چاہے جتنے بھی استدلال کیے جائیں، لیکن جب تک انسان خود نہیں چاہتا اس وقت تک ہدایت اسے ملنے والی نہیں ہے. عزیزان ایمان، جیسا کہ خداوند متعال نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یعنی خداوند متعال اس وقت تک ایک قوم کو بدل نہیں سکتا جب تک قوم خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. یہ بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے، اس لیے کہ چاہے جتنے بھی انسان کو دلائل پیش کیے جائیں، جتنے بھی استدلال کیے جائیں،
لیکن وہ لوگ قبول نہیں کر سکتے جب تک اپنا آپ کو درست نہ کر لیں۔ اس لیے کہ جیسے ہی مباہلہ کا وقت آیا، دیکھا کہ اہل بیت آ رہے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ ان کی فضیلت بہت بلند ہے، یہ خداوند متعال کے مقربین میں سے ہیں، اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے۔ دیکھے گا عزیزان ایمان، پہاڑ کا حرکت کرنا ناممکن ہے، پھر بھی یہ لوگوں کو یقین ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام کا قبول کرنا، اعتقادات کو تبدیل کرنا، یہ امکانات میں سے ہیں، لیکن یہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اس وقت تک نہ اہل بیت کچھ کر سکتے ہیں، نہ خداوند متعال کچھ کر سکتا ہے۔ اب جو اس سے تیسرا موضوع، جو تیسرا مطلب، جو تیسرا نقطہ ہمیں اخذ ہوتا ہے، وہ ہے فضیلت اہل بیت۔ یہاں پر رسول خدا نے ابناء سے مراد حسنین کو یعنی مراد لی، اور نساءنا سے مراد بی بی فاطمۃ الزہرا کو مراد لیا، اور انفسنا سے مراد امام علی کو مراد لیا۔ اس سے ایک اور مطلب ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ہے عزیزان ایمان کہ اگر جھوٹوں کو لعنت بھیجنا ہے تو لعنت وہی بھیج سکتا ہے جس کے اندر 1% بھی جھوٹ نہ پایا جائے۔ تو اب آپ ہی فکر کریں کہ ہم اگر دوسروں کو لعنت بھیج رہے ہیں تو جس وجہ سے لعنت بھیج رہے ہیں، اگر وہ وجہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، 1% ہی کیوں نہ ہو، پھر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو لعنت بھیجیں۔ لہٰذا یہ بہت ہی زیادہ اہم نقطہ ہے، جو تیسرا نقطہ ہے فضیلت اہل بیت۔ بہت ہی زیادہ فضیلت ہے کہ ہمارے ذہنوں کی جہاں تک رسائی کی انتہا ہے، وہاں سے اہل بیت کے فضائل کی ابتدا ہے عزیزان ایمان۔ جو چوتھا نقطہ اس واقعے سے نکلتا ہے وہ ہے خلافت مولا کائنات کا بلا فصل ہونا، یعنی رسول نے مولا علی کو اپنا نفس قرار دے کر بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی میرے بعد جانشین بننے کا لائق ہے، اگر میرے بعد کسی کے اندر لیاقت خلافت ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعد رسول لوگوں نے غدیر کو فراموش کیا، اس واقعے کو فراموش کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دین اسلام 73 فرقوں میں تقسیم ہے اور پوری دنیا مصائب میں گرفتار ہے، مشکلات سے دوچار ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غدیر کو جتنا ہو سکے وسعت دیں، اس لیے کہ جتنا غدیر کو وسعت دیں گے اتنا مشکلات سے راحت ہوگی، اتنا مشکلات برطرف ہوں گے عزیزان ایمان۔ جو پانچواں نقطہ اس واقعہ مباہلہ سے ظاہر ہوتا ہے، ماخوذ ہوتا ہے، وہ ہے دین اسلام کا امن پسند ہونا۔ جیسے ہی علماء مسیحی رسول کی خدمت میں آئے تو رسول نے سب سے پہلے انہیں دلائل سے قانع کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ لوگ دلائل و استدلال سے قانع نہیں ہوئے، کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی خدا کو تسلیم کرتے ہوئے ہیں اور تم بھی خدا کو تسلیم کرتے ہو، چلو فیصلہ خدا پر چھوڑتے ہیں، اور ہم لوگ جو بھی باطل پر ہوگا، جو بھی جھوٹا ہوگا، اس پر لعنت بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ آیا اسلام حق پر ہے یا آپ لوگ حق پر ہیں۔ تو لہٰذا رسول نے پہلے استدلال کو پیش کر کر، اس کے بعد پھر مباہلہ کے لیے تیار کر کر بتا دیا کہ دیکھو دین اسلام دین امن ہے، دین اسلام دین صلح ہے عزیزان ایمان۔
لیکن بعض منافقین ہیں جو کہتے ہیں کہ دین اسلام کی وسعت تلوار کے زور پر ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے عزیزان ایمان۔ رسول خدا نے 40 سال تک اپنے اخلاق حسنہ کو پیش کیا تاکہ لوگ اس اخلاق حسنہ سے متاثر ہو جائیں اور اسلام کو قبول کریں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔